بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی، جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرج کر کہا، اور جلاد کو لوگوں کے سر کاٹنے شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسرے صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں لیمبو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسرے صف پہ تلوار کے وار شروع کیے، سر آن کی آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 170 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف میں جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ گئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ گئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں دوسرے صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسرے میں بچ جاؤں۔ ہلاکو نے لیمو کو ہاتھ میں اچھلتے ہوئے کہا، بابا کیسے خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔
ہلاکو خان جابک دست ہوشیار جنگجو اور چلاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرے ہوئے لیموں کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ لیموں کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا بتک گیا۔ ہلاکو خود کو بچانے کی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بتک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر گیا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس کے بابا سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔